بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد کی پرورش سے متعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ضروری ہدایات۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ نمبر 1، عورتوں میں عادت ہے کہ بچوں کو جن، بھوت اور دوسری ڈراؤنی چیزوں سے ڈراتی ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اس سے بچے کا دل کمزور ہوتا ہے۔ ماں کو چاہیے بچے کو باپ سے ڈراتی رہے۔ نمبر 2، اگر لڑکا ہو تو اس کے سر پر بال مت بڑھاؤ، اور اگر لڑکی ہے تو جب تک پردے میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو جائے زیور مت پہناؤ۔ اس سے ایک تو جان کا خطرہ رہتا ہے، اور دوسری بات کہ بچپن سے ہی زیور کا شوق دل میں ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا، کپڑا، پیسہ اور ایسی چیزیں دلوایا کریں۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بھی بچوں کے ہاتھوں سے اور بہن بھائیوں کو یا بچوں کو تقسیم کرایا کرو، تاکہ آپ کے بچوں میں سخاوت کی عادت ہو۔ نمبر 4، زیادہ کھانے والے کی برائی بچوں کے سامنے کیا کرو، لیکن نام لے کر نہیں کہ فلاں زیادہ کھاتا ہے، بلکہ اس طرح کہ جو زیادہ کھاتا ہے لوگ اسے حبشی کہتے ہیں، بیل جانتے ہیں۔ نمبر 5، اگر لڑکا ہو تو سفید کپڑے کی رغبت اس کے دل میں پیدا کیجیے، اور رنگین لباس سے اس کو نفرت دلائیں کہ ایسے کپڑے لڑکیاں پہنتی ہیں، تم ماشاء اللہ تعالی مرد ہو۔ ہمیشہ اس کے سامنے ایسی باتیں کیا کریں۔ نمبر 6، اگر لڑکی ہو تو بے تکلف کے کپڑوں کی اسے عادت مت ڈالیے۔ نمبر 7، بچوں کی سب ضدیں پوری مت کریں، اس سے بچے کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ نمبر 8، چلا کر بولنے سے روکیں، خاص طور پر اگر لڑکی ہے تو چلانے پر خوب ڈانٹیے، ورنہ بڑی ہو کر عادت پختہ ہو جائے گی۔ نمبر 9، جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہیں یا تکلف کے کھانے کے اور کپڑے کے عادی ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اور ساتھ کھیلنے سے ان کو بچائیں۔ نمبر 10، ان باتوں سے نفرت دلاتے رہو۔ غصہ، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر جلنا یا ہرس کرنا، چوری کرنا، چغلی کھانا، بے فائدہ بہت باتیں کرنا، بے بات ہنسنا یا زیادہ ہنسنا، دھوکہ دینا، بھلی بری بات کا نہ سوچنا۔ جب ان میں سے کوئی بات ہو جائے تو فوراً اس کو روکیں اور اس پر تنبیہ کیجیے۔ نمبر 11، اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹھے تو بچے کو مناسب سزا دو، تاکہ پھر ایسا نہ کرے۔ ایسی باتوں میں پیار دلار بچے کو کھو دیتا ہے۔ نمبر 12، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالو۔ جب مکتب میں جانے کے قابل ہو جائے تو اول قرآن مجید پڑھوائیں۔ نمبر 13، بہت سویرے مت سونے دو اور جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 14، کبھی کبھی بچوں کو نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کیجیے۔ نمبر 15، ان کو ایسی کتابیں مت دیکھنے دو جن میں عاشقی معشوقی کی باتیں ہوں یا بیہودہ قصے اور غزلیں وغیرہ ہوں۔ نمبر 16، مکتب سے آنے کے بعد بچے کو کسی قدر دل بہلانے کے واسطے کچھ دیر کھیلنے دو، تاکہ اس کی طبیعت کند نہ ہو جائے، لیکن کھیل ایسا نہ ہو جس میں کوئی گناہ ہو یا چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 17، آتش بازی یا باجا یا فضول چیزیں مول لینے کے لیے پیسے مت دو، اور کھیل تماشے دکھانے کی عادت مت ڈالیں۔ آج کے دور کے اعتبار سے بے مقصد موبائل، اسمارٹ فونز، ویڈیو گیمز، ایسے کھیل جن سے صحت کا نقصان ہو یا صرف پیسوں کا ضیاع ہو، گلی محلے، اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے ایسے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے پیسے اور اجازت دینا سب شامل ہے۔ نمبر 18، اولاد کو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھلا دیں جس سے ضرورت اور مصیبت کے وقت 4 پیسے حاصل کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کر سکے۔
نمبر 19، لڑکیوں کو کم از کم اتنا لکھنا پڑھنا ضرور سکھائیں کہ ضروری خطوط اور گھر کا حساب کر سکیں۔ نمبر 20، بچوں کو عادت ڈالیے کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کریں، اپاہج اور سست نہ ہو جائیں۔ انہیں کہیں رات کو اپنا بستر خود بچھائیں اور صبح اٹھ کر خود تہہ کر کے احتیاط سے رکھ دیں۔ نمبر 21، لڑکیوں کو ہدایات دیں جو کام کھانے پکانے، سینے پرونے، کپڑے کے ہیں انہیں نہایت دل لگا کر سیکھیں۔ نمبر 22، جب بچے سے کوئی اچھی بات ظاہر ہو تو لازمی اسے شاباش دو، پیار کریں، کچھ انعام دیں تاکہ اس کا دل بڑھے، اور جب کوئی بری بات دیکھو تو بچے کو تنہائی میں سمجھائیں کہ دیکھو اچھے نیک لوگ ایسے کام نہیں کرتے اور کرنے والے لوگ برا جانتے ہیں۔ اگر بچہ دوبارہ غلط عمل دہرائے تو بچے کو مناسب سزا دیں۔ نمبر 23، بچے کو کوئی کام بھی چھپا کر مت کرنے دیں، کھیل ہو یا کھانا ہو یا شغل کا کوئی بھی کام ہو۔ نمبر 24، کوئی کام محنت کا اس کے ذمہ مقرر کریں جس سے صحت اور ہمت رہے، سستی نہ آنے پائے۔ نمبر 25، بچوں کو چلنے میں تاکید کریں کہ بہت جلدی نہ چلیں، چلتے ہوئے نگاہ اوپر اٹھا کر نہ چلیں۔ نمبر 26، اس کو عاجزی اختیار کرنے کی عادت ڈالیے، زبان سے، چال سے، برتاؤ سے شیخیاں نہ مارے۔ نمبر 27، بچے کو کچھ پیسے دیا کرو، اپنی مرضی کے موافق خرچ کیا کرو، مگر اس کو یہ عادت ڈالو کہ آپ سے چھپا کر کچھ نہ خریدے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔